پہلی چیز تو یہ سمجھ لے انسان کہ موت اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہے وہ یہی ہے کہ بھئی کون ہے؟ اچھا کس نے دیکھا؟ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی عینی شاہد ہے؟ ہم نے تو وہاں کیمرہ لگا کر دیکھ لیا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی عذاب آیا، نہ کوئی منکر نکیر آئے، نہ کوئی سوال و جواب ہوئے۔ یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں، مذہب نے یہ باتیں ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے، تاکہ انسان اس راہ پر چلتا رہے جس پر مذہبی رہنما چلانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ باتیں پیدا کر لی ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن سے نکالنی پڑے گی سب سے پہلے کہ موت فنا نہیں ہے۔ جو بات میں نے کل عرض کی کہ یہ ساری کائنات لاکھوں برس سے اپنا جلوہ دکھا رہی ہے، اور انسان اگر صرف 100 برس کے لیے اس دنیا میں آ رہا ہے، 125 برس کے لیے بہت مان لیجئے اگر اس دنیا میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا حکیم ہے، اس نے جب یہ دنیا اس کی خدمت کے لیے بنائی ہے تو 100 برس میں اس کی کہانی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کل موت ذائقۃ النفس، بلکہ کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت تمہیں نہیں چکھے گی، تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تمہیں موت کا ذائقہ چکھنے کا مطلب کیا ہے کہ موت بھی تمہاری زندگی ہی کا ایک مرحلہ ہے، یہ خاتمہ نہیں ہے۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تھک گئے ہیں ٹھہر جاؤ، آرام کر لو، پھر آگے چلیں گے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری۔ اچھا یہ بات ایک ذہن میں آتی ہے اور اکثر نوجوانی سوال کر لیتے ہیں، بات یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے جب روحانی بلندی حاصل کرنی تھی اور وہی آخری مقصود تھا، اور یہ جسم اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، جس کو آپ زمینی کہہ لیجئے، حیوانی کہہ لیجئے، نفس کہہ لیجئے، جس کو آپ خواہشات کا غلبہ کہہ لیجئے، تو پھر ضرورت کیا تھی اس جسم کی؟ نہ دیا ہوتا یہ جسم، خالی روح ہی ہوتی، کیوں رکاوٹیں پیدا ہوئی؟ اس کا پہلا جواب تو وہی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا یہ سلسلہ رکھا اس لیے گیا کہ تمہیں آزمایا جا سکے، تمہارا امتحان ہو سکے۔ اور دوسری چیز امتحان میں دیکھیے جب منزل تک انسان کو پہنچنا ہو، اس کا جواب عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات مل کے پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کیوں دیا یہ جسم؟ نہ ہوتا یہ جسم، کہا کہ منزل تک انسان کو پہنچنے کے لیے سواری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس روح اور اس جسم کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اس حیوانی وجود اور رحمانی وجود کا آپس میں تعلق، اس زمینی وجود اور آسمانی وجود کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ اس روح اور جسم کا آپس میں رشتہ وہ ہے جو سواری اور سوار کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ جسم سواری ہے، روح سوار ہے۔ سوار اگر سواری سے زیادہ کمزور ہو تو سواری کے رحم و کرم پہ سوار ہوگا۔ بات واضح ہوئی؟ ایک طاقتور گھوڑے کے اوپر کسی کمزور سے انسان کو سوار کر دیجئے تو یہ گھوڑے کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتا، یہ لگام کو نہیں سنبھال سکتا، یہ اپنے اشاروں پر گھوڑے کو نہیں چلا سکتا۔ کچھ دور چلنے کے بعد گھوڑا اس کے قابو سے باہر ہو جائے گا، اور اب یہ گھوڑے کے بس میں ہوگا، جہاں وہ لے جائے گا وہیں اس کو جانا ہے۔ لیکن اگر سوار مضبوط ہو اور سواری کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہو تو اب اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس سے مرحلے طے کرے گا، اس سے جلدی منزل تک پہنچے گا۔ بھئی یہی مسئلہ ہے، یہ جسم سواری ہے، بے ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، مگر یہ جسم اسی وقت فائدہ پہنچائے گا کہ جب روح اس جسم سے زیادہ طاقتور ہو تاکہ سواری کر سکے اور اسے منزل تک پہنچا سکے۔ بھئی آنکھیں ہیں تبھی تو انسان ان سے فائدہ اٹھائے گا، ان آنکھوں سے قرآن کریم کو دیکھے گا، منزل
منزل روح بلند ہوگی، قریب ہوگی منزل روح۔ ان آنکھوں سے والدین کا چہرہ دیکھے گا، حج کا ثواب ملے گا۔ ان آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھے گا، تو آنکھیں ہیں اور دیکھ رہا ہے تبھی تو روح بلند ہو رہی ہے۔ کان ہیں اور ان کانوں سے وہ باتیں سنے گا کہ جن باتوں کو سن کر وہ باتیں اگر اتر جائیں انسان کے قلب اور روح کے اندر تو اس کو زنجیروں سے آزاد کر کے پرواز عطا کر دیں، تبھی تو آگے بڑھے گا۔ یہ ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے کسی مظلوم کا ہاتھ تھام لے گا اور اس کا سہارا بن جائے گا، ان ہاتھوں کو وقف کر دے گا حدیث لکھنے کے لیے، ان ہاتھوں کو انسان لگا دے گا کہ ان ہاتھوں سے میں رزق حلال حاصل کروں گا۔ تو یہ ہاتھ ہیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ قدم ہیں جدھر اٹھ جائیں مسجد کی طرف لے جائیں، یہ قدم اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے جائیں، تو پورا جسم اس کو انسان، یہ ایسٹ ہے، یہ انسان کے لیے بیکار کی چیز نہیں ہے۔ نہیں، اگر غیر ضروری ہوتا تو اللہ نے دیا نہ ہوتا، مگر مسئلہ کیا ہے کہ اس جسم کے لیے چونکہ یہ جسم ہے اس زمین کی شے، لہذا یہ جسم جب بھی توانائی چاہے گا اس کے لیے ساری چیزیں اسی زمین سے ملیں گی، اس کی ساری غذا، یہ بیمار ہوگا تو دوا اسی زمین پہ ہے، یہ کمزور ہوگا تو غذا اسی زمین پہ ہے، وٹامنس کی ضرورت پڑے گی زمین سے ملیں گے، منرلز کی ضرورت پڑے گی زمین سے ملیں گے، دوسری توانائی طاقت کی ضرورت پڑے گی زمین سے ملیں گے، جتنی غذائیں ملیں گی انسان کو، یہ غلہ کھائے، یہ چاول کھائے، گیہوں کھائے، یہ پھل کھائے، یہ سبزیاں کھائے، یا یہ سبزیاں کھانے والے بکری، بھینس، ان کا گوشت کھائے، تو یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جسم کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں وہ ملتی ہیں اسی زمین سے، اس لیے کہ جسم زمینی شے ہے، یہ روح آسمان کی شے ہے، یہ بلندی کی، لہذا اس کو بلند کرنے والی یہ اگر کمزور ہو جائے تو اس کو طاقت پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ وہاں سے آئیں گی، وہ وہاں سے آئیں گی۔ ان میں توازن رکھ کے جب انسان آگے بڑھے گا تو یہ واقعی اپنی منزل کی طرف اطمینان سے بڑھتا چلا جائے گا، جیسے ایک سوار پوری طاقت کے ساتھ اپنے کنٹرول میں سواری کو کیے ہوئے ہر قدم منزل کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر قدم دوری یہ منزل ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انسان گویا دوسرے ڈائریکشن میں چل رہا ہے کہ جتنا چل رہا ہے اتنا اور منزل سے اپنی دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔